محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے پتہ چلا کہ مدینے میں ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں، چنانچہ آپ نے چوری چھپے اسلام قبول کر لیا اور واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے۔ آپ نے سوچا کہ اسلام کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو آپ متوجہ ہو جاتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے آپ کو کھڑا کرا اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ بھائی، کیا آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جی ہاں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ کا چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ آپ نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا اور فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ آپ کے جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بالآخر ماں تھی، شوہر کی وجہ سے ظاہر میں تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی اور کہا کہ بیٹا اپنا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس چادر کے دو ٹکڑے کر لیے، ایک سے تو ستر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے آپ ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات سفر کر کے صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے کہ یہ کون آیا ہے جسے دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ خوشی سے یوں تمتما اٹھا ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا گیا اور آپ نے وہیں رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے اور آپ کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو آپ کو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے پاس پہنچے تو ان کی زندگی کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول پر لگی ہوئی تھیں اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہی اپنی جان خدا کے سپرد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو اپنے محبوب کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو قبر میں وہ اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو پکڑاؤ مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور قبر میں لیٹا دیا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں رکھا تو ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر فاروق بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ سبحان اللہ۔